السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل اور اس سے پہلے گزشتہ ویلاگ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق جو ہے بین الاقوامی سیاست سے، اور ہم کہتے رہے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہوگا پاکستان میں وہ بیرونی صورتحال کے پس منظر میں ہی ہوگا۔ اور اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے، ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف جو ریجیم چینج کی جو ایک موو بن رہی ہے، اس موو کو بھی فوراً جو ہے ایلیمنٹ ان کی آشیرواد حاصل ہے، کیونکہ اب میں نہیں بتاؤں گا، بار بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کا جو روس کے حوالے سے سٹینڈ تھا اور جو چین کے حوالے سے، گو کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران نے سی پیک کے اوپر تھوڑا سا سستی اختیار کی تھی اپنے جو ان کے گرد پیراشوٹر کی وجہ سے، لیکن بہرحال روس اور چین کے ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ ان کے لیے عمران خان اس وقت زیادہ بہتر ہے، جو کہ کم از کم امریکہ کے سامنے اور ان مغربی طاقتوں کے سامنے جس نے آواز بلند کی ہے، اور اب جو کچھ ہم آپ سے کہتے رہتے وہ اب سب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو صورتحال ہوئی، اور ہم یہ بھی کہتے رہے تھے کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ صورتحال کے لیے جو ہے لوگوں سے خود جا کے ملے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے کچھ جو عمران خان کی گرد جو لوگ تھے جن کا تعلق مغرب سے تھا، جو مغرب کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے عمران کو روکے رکھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل شام سے جو عمران خان نے ملاقاتیں کرنی شروع کی ہیں، اس کا ان کو اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا مثبت نتیجہ ملے گا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ کراچی بھی گئے، اور کراچی آنے کے بعد انہوں نے وہاں ایم کیو ایم کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور اس ملاقات کے اندر ٹھیک ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے ایم کیو ایم والے، لیکن جو ہمیں معلومات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے نے ان کو تو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی وہ اس وقت ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی ایم کیو ایم کو طلب کر لیا ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے وہ بندے خریدنے میں ماہر ہیں، اور پیسہ ان کے پاس مغرب کی طرف سے اور غیر ملکی قوتوں کی طرف سے اس وقت ان کو پیسہ ملا ہوا ہے۔ نواز شریف کے پاس بھی ہے، وہ لوگ خرید رہے ہیں، کیونکہ ان کا اصل جیسے میں بتا چکا ہوں کہ پلان یہ ہے کہ ریجیم چینج میں یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے پیسے کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ میں بہت پہلے کہتا رہا ہوں، اور جو لوگ میری نہیں مانتے تھے بات، اب وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کل بھی یہ بات کہی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دیکھنا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کیا عمران خان کے جو آج تقریر ہوئی ہے، اس تقریر کے بعد جو زرداری صاحب ہیں یا دوسرے گروپ ہیں وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے ہیں۔ خیر، میں اس تقریر کے اوپر تو نہیں کہوں گا، بہرحال میرا تجزیہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا درست کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے میں بھی دیکھ رہا تھا تجزیہ نگار، بہت سارے بڑے بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی فرسٹریشن ہے۔ یہ فرسٹریشن نہیں ہے بنیادی طور پر، اصل میں بنیادی طور پر وہ عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے تقریر میں، وہ یہ ظاہر کرتی تھی آئی ڈیم کیئر، مطلب مجھے پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ بے خوف ہے، اس کو نہیں پرواہ، اس کو پتہ ہے حکومت چلی جائے گی چلی جائے گی، لیکن اس نے کہا کہ جو میرا ایک اسٹینڈ شروع سے لیا اس اسٹینڈ سے میں نہیں ہٹوں گا۔ تو بنیادی طور پر اس کو یہ کہنا کہ عمران خان گھبرا گئے ہیں یا عمران خان فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، بڑے ہمارے سیاستدان بھی اور ہمارے کچھ سینئر صحافی بھی، ان کا بھی ماشاءاللہ اتنا حافظہ کمزور ہے، پتہ نہیں حافظہ کمزور ہے یا جیب بھاری ہو جاتی ہے، کچھ ایسی ہی چکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے غلط زبان استعمال کی۔ کیا بھائی غلط زبان استعمال کی؟ کیا جو کچھ نواز شریف نے بے نظیر کے حوالے سے کیا تھا کیا یہ اس سے زیادہ بدتر تھا؟ لوگ بھول گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نواز نے بے نظیر کی نیم عریاں تصویریں پھینکی تھیں؟ کیا لوگ بھول گئے کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا؟ کیا لوگ بھول گئے کہ بھٹو کس قسم کی زبانیں استعمال کرتا تھا؟ کیا لوگ بھول گئے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کس طریقے سے گھناؤنے کردار سامنے آئے ہیں اور کس قسم کی گھناؤنی حرکتیں جو ہیں سامنے لائی گئی ہیں میڈیا کے اندر؟ تو اس کا تو کوئی گھناؤنا کردار تو نہیں ہے، اس نے بس یہ ہے کہ جوش میں آ کے ان کو بتا دیا ہے، نہ کسی کو گالی تو نہیں دی، لیکن چونکہ پھر وہ میں نے آپ سے بات کہتا ہوں کہ یا تو پھر لوگوں کی یادداشتیں کمزور ہیں یا پھر جیب جو ہے بھاری ہو جاتی ہے، تو یادداشت کے اوپر وہ کور کر جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں، اب مجھے کوئی فتویٰ نہ دے کہ میں عمران خان کا حامی ہوں، میں کسی کا حامی نہیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، تو مجھے اس کے اندر جو نا تعصب کی یا پیسے یا لالچ کی بو آتی جو اس قسم کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس تقریر کا عمران کو نقصان ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو بات وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، یہ بیسیکلی فرسٹریشن نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف یہ کہ چودھری شجاعت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ہمیں جو پتہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چودھری صاحب سے کہا کہ، اور چودھری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ واپس آئیں
اور ہم جو پرانی ڈیل تھی، یعنی جو پرانی ان کے ساتھ پہلے ڈیل چل رہی تھی، وہ آپ چلیں، آپ ان کے ساتھ نہ جائیں جہانگیر ترین گروپ وغیرہ کے ساتھ، تو اس پہ پھر مولانا فضل الرحمان نے ان کے ساتھ شکوہ کیا ہے، وہ تو آپ خبروں میں بھی سن چکے ہوں گے۔ لیکن جو اصل شکوہ ہے مولانا فضل الرحمان کا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی جب ہم نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، تو آپ نے کہا تھا کہ سب ہو جائے گا، صرف آپ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دے دیں اور یہ چلا جائے گا، نیا انتخابات کا اعلان ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ایک دفعہ پہلے ہم آپ سے دھوکہ کھا چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 1-2 وعدے آپ نے کیے جو کہ ہمیں کہیں ہوتے نظر نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ آئے ہیں تو میں نواز شریف سے بات کروں گا، اور میری جو اطلاعات ہے، میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب شاید اس کے اوپر راضی نہ ہوں، یعنی دوبارہ چودھری شہزاد حسین کے ساتھ جانے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری جو ہے اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس کے اندر فورن ایلیمنٹس بھی انوالو ہو چکے ہیں، تو فورن ایلیمنٹس کو فوری طور پر کے سامنے کھڑا ہونا یہ عمران خان تو کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے پے رول کے اوپر ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بہت مشکل ہے، اور ہم نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ لندن جائیں گے، اور وہ لندن پہنچ چکے ہیں، اور لندن جا کر وہ جہانگیر ترین صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ جہانگیر ترین صاحب جن کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے تھے معاف کیجیے گا کہ وہ کبھی بھی نواز شریف سے نہیں ملیں گے، آج وہ دیکھ لیں کہ ان کے رابطے ہو رہے ہیں، ان کے دوستوں کی وساطت سے علیم خان بھی مل رہے ہیں، وہ لوگ بھی مل رہے ہیں، نواز شریف پاکستان کے لیے کیا کچھ تھے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں بالکل غیر جانبدارہ طریقے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی سنیں، جو ناراض ہیں عمران خان سے وہ بھی سنیں، کہ آج یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ایک صاحب ان کے فرما رہے تھے، میری بھی کسی سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے جی ہمیں عمران خان نے نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے نظر انداز کیا، یہ مجھے بھی ہے اس بات کا کہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے نظر انداز کیا، بہت سارے پیراشوٹرز آ گئے، لیکن یہ 3 سال کے اندر یہ جہانگیر ترین والے گروپ والے کیا کرتے رہے؟ یہ کیا کرتے رہے؟ بنیادی طور پر تو ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کرپشن کا معاملہ تھا، تو اگر وہ خود بھی جا کر اگر عمران خان سے بات کرتے یا خود قریب ہونے کی کوشش کرتے، یا یہ کام جو آج کر رہے ہیں یہ پہلے کرتے، پہلے انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اگر پہلے کرتے تو بات بہتر تھی، لیکن آج وہ عمران خان کے خلاف اس وقت لے کر آ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، جبکہ ویسٹ اور وہ قوتیں جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، اس وقت کے اندر ان کا وہاں ان لوگوں کے ساتھ ملنا جہانگیر ترین کی پوزیشن کو صفر کرتا ہے۔ میں اپنے اس ویلاگ کے اندر میں سمجھتا ہوں جو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں غیر جانبدار ہیں یا جن کی ہمدردیاں ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اب جہانگیر ترین گروپ کو دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین ویسے ہی ان کے ساتھ جتنے بھی میں نے آپ کو بتایا وہ سارے امیر کنٹٹے لوگ ہیں، جن کے سیاسی خاندان ہیں جو کہ ہمیشہ بکتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ کسی جرنیل کے کہنے کے اوپر کام کر دیا یا کسی وزیر اعظم کے کہنے پر یا ایک گروپ بنا کے، ان کا صرف اپنے خاندان کا اور اپنی دولت کا مفاد ہوتا ہے۔ وہ چند امیر خاندان، سیاسی خاندان کو انہوں نے اکٹھا کر رکھا، لیکن ان خاندانوں نے کس وقت کے اندر پاکستان کی اس حکومت کو مطلب غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پر امریکہ اور برطانیہ کا اور پلس مغرب کا بہت زبردست زور آ رہا ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر صورت کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی ان ترقی سے اور ان معاملات سے ہم پیچھے ہٹیں۔ تو اب بہت ساری باتیں یہاں کرنے کی نہیں ہے، میں بہت ساری چیزیں اشارتاً بتاتا رہتا ہوں، تو ان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری ایک طرف بڑی بات یہ ہے کہ نثار کھوڑو صاحب آپ دیکھ لیں، وہ سینٹ کے اندر بن گئے، اور سینٹ کے اندر انہوں نے ووٹ دیا، 4 پی ٹی آئی کے ارکان نے ووٹ دے دیا۔ یعنی اب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر عمران خان سے دشمنی ہے، عمران خان سے مخالفت ہے، آپ ضرور رکھیں، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کس وقت کے اندر حکومت کو غیر مستحکم کر رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی یہ قوم کا فرض ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قوم کا فرض ہے، قوم کا اور لوگوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں اور آئندہ جب انتخابات آئیں تو ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں، بلکہ نہ صرف نظر انداز کریں بلکہ ان کے خلاف جو ہے نا یا ان کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کریں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، اور کیونکہ دوست وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے، دشمن وہی ہوتا ہے جو برے وقت میں آپ کی پیٹھ پر چھرا گھونپے۔ تو یہ اس بات کو کہہ دینا کہ جناب ہم پرانے تھے، نظر انداز کیا نظر انداز، لیکن یہ وقت اس کام کے لیے نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو تقریباً 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے، اب پہلے تو کوئی مانتا نہیں تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی آپ صحیح کہتے تھے، اس وقت اس کے اندر فورن انوالومنٹ ہے، کیونکہ میں تو میرا تعارف ہی فورن معاملات سے، سارے معاملات میں پاکستان میں بھی جب تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں زیادہ تر اپنے جماعت کی طرف سے انٹرنیشنل افیئرس کو ہی دیکھا کرتا تھا، تو یہاں بھی میرا شوق ہے، میری فیلڈ ہے، تو ابھی بھی یہاں میں لابنگ کرتا ہوں، کئی اب کس کے لیے کرتا ہوں چھوڑ دیں، بہرحال لوگ علیحدہ چیز ہے، میں نے آپ کو بات بتائی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ دیکھنا کس کو ہے؟ اب قوم کو دیکھنا ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اگر یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے اور جو دوسرے لوگوں کی جو بات چیت ہو رہی ہے، ان کے اوپر بہرحال
ایک دباؤ آئے گا ضرور، اور وہ دباؤ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مقتدر حلقوں کا ہے، لیکن کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ آیا مقتدر حلقوں کا زور یہ برداشت کریں گے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا زور برداشت کریں گے، کیونکہ یہ جو طاقتور خاندان ہے نا یہ بہت طاقتور ہو چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے میڈیا کے گروپ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، یعنی ایک دو تو ہمارے میڈیا کے گروپ ایسے ہیں جو جن کا تو اتنی کسی زمانے میں اتنی طاقت ہو گئی تھی کہ وہ پاکستان کی حکومتیں بھی تبدیل کرا دیتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ اختر ملک صاحب جو ہے جن کا جہانگیر ترین گروپ سے ہے، انہوں نے بزدار صاحب سے ملاقات کی ہے اور بزدار کا یہ ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ اب بزدار کو ہٹانے کا ٹائم تو چلا گیا، اب اگر عمران خان بزدار کو ہٹاتے ہیں تو پھر بنیادی طور پر یہ بات ہوگی کہ انہوں نے دیر سے بات مانی اور پھر وہ کرٹیسائز بھی ہوں گے۔ ہم تو پہلے سے کہتے تھے 6 مہینے سے کہ بھائی بزدار کو ہٹا دیں، ان کو کسی اچھی جگہ پہ دے دیں، لیکن بہرحال نہیں ہٹایا، اب وہ وقت گزر گیا، اب اس کے اوپر بات کرنا بیکار ہے، دیکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات میں بتا دوں آپ کی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان کے خلاف جو ہے عدم اعتماد یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہو جائے گی۔ یہ میرے پاس جو میرے اپنے اعداد و شمار ہیں یا جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں، لیکن اب ہونے والی کیا بات ہے، اچانک کون کدھر بک جائے، کیا ہو جائے، ابھی قبل از وقت ہے۔ لیکن جو بات میں نے کہی تھی کہ عمران خان کے پاس اس وقت 10-12 دن ہیں، ان 10-12 دنوں کے اندر اگر وہ معاملات کو درست کریں تو وہ ان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اب میں چلتا ہوں انٹرنیشنل ایشوز کی طرف۔ اسی دوران آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ جس وقت میں تقریباً 18-19 منٹ میں پوری دنیا کا آپ کو تجزیہ دیتا ہوں، اور پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے آپ سبسکرائب اور کریں، آپ کی سبسکرپشن ہوگی تو اس سے یہی ہے کہ پھر دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے، اور اس کو اپنی شیئر ضرور کریں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیڈن صاحب کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے روس سے جو آنے والی درآمدات ہیں اس پر پابندی لگا دیں، اور وہ رات کو بائیڈن صاحب نے کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو روسی جو تیل کی درآمد ہے اس کے اوپر اور تمام جو ان کی توانائی کی مصنوعات ہیں اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی۔ اب نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ روس کے اندر تو ایک بحران شاید پیدا ہوگا، لیکن روس اس بحران پر قابو پا لے گا، لیکن جو بحران اس کے نتیجے میں یورپ کے اندر آئے گا وہ بحران بڑا شدید ہوگا۔ اب دیکھیں، اس میں ذرا غور سے آپ میری بات کو سمجھیں کہ امریکہ ہر وہ اقدام کر رہا ہے جس سے کہ وہ خود متاثر نہیں ہوگا۔ امریکن سینٹ میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں کیا کریں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل رات کیونکہ اب 12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، کل رات جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ہیں انہوں نے یہ طے کیا، انہوں نے کہا کہ جناب تیل جتنا بھی مہنگا ہو جائے ہم خرید لیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن روس کے اوپر دباؤ رکھا جائے۔ کوئی ان لوگوں سے یہ پوچھے کہ آپ تو خرید لیں گے کیونکہ امریکہ میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تیل بھی ہے، ان کے در بھی ہیں، لیکن یورپ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یورپ کے اندر جو یورپ ہے، مشرقی یورپ ہے، اور ہم لوگ جو ہیں یورپ کے، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یورپ بھی ان کے پیچھے چلا گیا ہے۔ خیر بہرحال اس حوالے سے جب یہ کل فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں بھی اس حوالے سے یورپ کی اہم شخصیات اور جو عالمی شخصیات ہیں ان سے کچھ ہمارے رابطے ہوئے تھے۔ آج اس حوالے سے ہم نے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے، اور جو ہمارے تعلقات ہیں جس پلیٹ فارم سے ہم کام کرتے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے، یورپین ہمارے جو دوست ہیں یا ہمارے جو اہم شخصیات ہیں، قیادتیں بھی ہیں اس میں شامل، میرے حلقے کے اندر ہم نے ان کو کہا ہے کہ امریکہ سے اس کام کے اوپر بغاوت کی جائے، ورنہ اگر آپ یہ نہ کیا آپ نے تو روس کی جو یورپ کی معیشت ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی، اور اس پہ وہ ایگری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں 3-4 دنوں میں یہ کیا کرتے ہیں۔ یورپ کی اکنامیکل جو کونسل ہے اس کا بھی اجلاس ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ آپ کو میں نے بتا دی اس حوالے سے جو کل میں نے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے روس کے خلاف جنگ کرنے میں جو اقدامات لے رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، بڑی خبر ہے جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں امریکہ سے، اور جو امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ جو انٹر لنک وغیرہ کرتے ہیں ان کے مطابق یہ بات ہے کہ جو بائیڈن کا گراف جو ہے نا اس جنگ کی وجہ سے اب دوبارہ اوپر جانے لگا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے روس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا ہے اور جس طریقے سے ایک جارحے بنانے کی کوشش کی ہے پیوٹن کو، اس سے جو ہے ان کا گراف جو گر گیا تھا وہ دوبارہ بڑھنے لگا ہے، اور دوبارہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن ایک دفعہ پھر جو ہے بائیڈن کو سپورٹ کرنے لگے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور کیا ہوئی یہ بتا دوں آپ کو کہ کل جو ہے روس کا جو ٹینکوں کا قافلہ داخل ہوا ہے کیو کے اندر، اس میں سوویت یونین تھی نا، USSR یونائٹڈ سوشلسٹ جو ریپبلک تھی جس کو ہم کہتے ہیں ریاست ہائے متحدہ روس جو کسی زمانے میں کہلایا تھا، اس کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، یعنی اس کے جھنڈے لگے تھے۔ اس کا مطلب امریکہ میں یہ کہا گیا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ روس نے پیوٹن نے کیا ان کو پیغام دیا ہے یا پیوٹن ان کو پرووک کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پرووک ہو گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ پرووک ہو گئے ہیں، اور بڑی تشویش پھیل گئی ہے ایون یورپین یونین کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی کہ کیا
پیوٹن دوبارہ مطلب جو بڑی ایک سوویت یونین تھی اس کو دوبارہ اس کی امپائر کو بحال کرنے جا رہے ہیں. اگر اس کی امپائر کو بحال کرنے جا رہے ہیں تو ڈیٹ مین مالدوا وغیرہ دوسرے تمام کو بھی یہ پھر یہ مطلب انویڈ کریں گے, حملہ کریں گے. تو یہ ایک چیز آئی ہے. لیکن اسی دوران ایک اور میں آپ کو اہم خبر دے رہا ہوں جو آپ کو کہیں سے ملے گی. وہ اہم خبر یہ ہے کہ یوکرائن کے اندر جو ہے تقریباً 3 جو ہے نا خطرناک لیبارٹریاں جو ہیں دریافت ہوئی ہیں کیمیکل کی. وہ ایسے کیمیکل ہیں جس کے اندر یہ وائرس جو آپ کے پاس پھیلا ہوا تھا, آپ کے پاس یہ بھی جو گیا ہے کرونا وائرس, اس قسم کے وائرس, ایون پلیگ کے وائرس اور 2-3 قسم کے خطرناک وائرس جو انسان کی جان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں, ان وائرس کو بنانے کی بایولوجیکل لیبارٹریز دریافت ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. اور ان لیبارٹریز کو فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہی تھی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, بڑی چونکا دینے والی خبر ہے. اور اس خبر کو, اور یہ لیبارٹریز کی تصویریں آ چکی ہیں. یہ پاکستان میں تو خیر آپ کو ہوتا ہے اس قسم کی نہیں دیتے کیونکہ ہمارا سارا, میں جیسے پہلے بتا چاہوں گا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, لیکن جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ذرا غور کریں آپ. یہ اسی قسم کی لیبارٹریز ہیں جس کے بارے میں آج سے 4 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر ریکارڈ اسٹیٹمنٹس پڑے ہوئے ہیں میرے, گوگل پہ بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا 4 سال پہلے کہ کچھ ایسی بایولوجیکل لیبارٹریز اور بایولوجیکل لیبس جو ہیں وہ مطلب بنائی جا رہی ہیں ویسٹ کی طرف سے, یعنی امریکہ کی طرف سے, جس سے کہ انسانیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اب یہ جو 3 یا لیبارٹریز نکل رہی ہیں اس کے اندر تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے. اور ایون اس کی کنفرمیشن اب دوبارہ امریکہ نے بھی دے دی. اب امریکہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بایولوجیکل جو لیبارٹریز ہیں اس سے بڑا خطرہ ہے اور اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان بایولوجیکل لیبارٹریز کا دریافت ہونا ایک طریقے سے پیوٹن کے لیے بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ پیوٹن یہ کہا کہ جناب وہاں پہ تو بایولوجیکل ہتھیار بن رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا, تو لہٰذا میں نے وہاں پہ اس کو, اس چیزوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے, ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر حملہ کیا. وہاں تو عراق میں تو جھوٹا تھا نا کہ وہاں پہ حیاتیاتی اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل وغیرہ کہ انہوں نے جھوٹا بول دیا تھا, بعد میں معافی مانگ لی, لیکن یہاں آلریڈی دریافت ہو گئی ہیں اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ وہ امریکن فنڈ سے چل رہی تھی. تو یہ جو ہے نا ایک انتہائی خطرناک عمل ہے. اور یہ جو اب چیز سامنے آئی ہے اس کو پیوٹن استعمال کریں گے, اور کیا اس کو چھپانے کے لیے امریکہ اپنا دباؤ بڑھائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ جنگ جو ہے نا بڑھے گی آگے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ختم ہو جائے یا 1-2 دن میں, تو ہے 1-2 دن کے اندر کہ کیف پہ حملہ ہو جائے گا جہاں تک میری اطلاعات ہے. کیونکہ میں تو پہلے آپ سے کہہ چکا تھا کہ تقریباً 4 یا 5 دن میں انہوں نے کیف پہ حملہ کیا تھا جب ان کو قبضہ کر لینا چاہیے تھا. لیکن جس طریقے سے وہاں پہ نیٹو جو ہے, نیٹو کے ملٹری جو ہے آن بوٹس تو نہیں ہے, لیکن 2 لاکھ فوج جو ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو 2 لاکھ فوجی اس وقت پولینڈ کے اندر موجود ہیں. اور اس وقت جو ہے لائٹ اینٹی ٹینک ایک ویپن ہوتا ہے جو کہ بہت بڑے ٹرکس کے اوپر لگا ہوتا ہے, وہ بڑا اسپیشل ویپن ہے جو ٹینک کو ختم کرتا ہے. وہ بھی جو ہے برٹن نے ان کو دیا ہے, وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. اور سارے ان کے جنگجو بھی لڑ رہے ہیں سارے لوگ, یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ پورے 29-30 ملک جو ہیں ان کی فوج تو نہیں لڑ رہی, لیکن ان کا اسلحہ, ان کے سپورٹر, ان کے جنگجو, ان کے کنٹیکٹر جو ہیں وہ یوکرین کے اندر روس کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اس لیے روس کو اتنی بڑی ہزیمت جو ہے اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے اگلے 2 یا 3 دن کے اندر یہ کیف پہ قبضہ کر لیں گے. اب اگر کیف پہ قبضہ کرنے کے بعد اگر یہ بات بڑھتی ہے اور امریکہ نے اگر جس طرح امریکہ فوجی جمع کر رہا ہے پولینڈ کے اندر, یعنی میں بتایا کہ 2 لاکھ ہیں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آرمی بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے ضرور ہوں گے. اگر یہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوئے تو آپ یقین کریں کہ تیسری جنگ عظیم کو ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ نیوکلیئر چھوٹے موٹے ہتھیار استعمال ہونے کا خدشہ ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ابھی پھر بتا رہا ہوں. گو کہ بڑے ہتھیار اگر خدا نخواستہ استعمال ہو جائیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ اس سے آدھی دنیا, بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے نا نقصان کو پہنچ سکتا ہے. لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہے کہ چھوٹے نیوکلیئر ہتھیار کہیں نہ کہیں استعمال ہوں گے, اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. بہرحال روس کو اس وقت جو ہے بڑی سبکی کا سامنا ہے, اس کو تھوڑا سا سبکی ہار شکست تو نہیں لیکن نقصان کا سامنا. لیکن اس بیچ میں ایک آپ نے نام سنا ہوگا, ایک ویتالی گوراموس ایک جنرل تھے روس کے پیوٹن کے بڑے قریبی, جنہوں نے کہ جو کریمیا پہ جب روس نے قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا. ان کو آج ہلاک کر دیا گیا, وہ ایک جھڑپ کے اندر ہلاک ہو گئے یوکرین کے اندر. تو اس سے لگتا ہے کہ تھوڑا سا روس کو ریزسٹنس زیادہ مل رہا ہے. اسی دوران اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. حالات جو ہیں دنیا کے بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ جو بھی پاکستان کی بین الاقوامی اہم خبریں ہوں گی اس پہ میں تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا. تب تک آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.